أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ عزیز سامعین، گزشتہ تقریباً 10 دنوں سے ہم اسی آیت کی تفصیل اور تشریح، اسی آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ذکر ہو چکی ہیں اس آیت کی تفصیل میں۔ خلاصہ یہ ہے، آج تک کی 10 دن کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر نعمتوں کے اندر برکت اور اضافے کا سبب ہے، اور ناشکری نعمتوں میں زوال کا باعث ہے۔ آج کی نشست میں ہم یہ سمجھیں گے کہ شکر ہم نے ادا کس طرح کرنا ہے، یا کیسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ آج کا سوال ہے، یہ آج کا نقطہ آغاز ہے، اور اسی کے تحت ساری گفتگو ہوگی، اسی کے گرد ساری گفتگو گھومیں گے کہ ہم شکر کیسے ادا کریں، یا ہمیں شکر کیسے ادا کرنا چاہیے۔ کوئی ساتھی بتا دے کہ کیسے شکر ادا کرنا چاہیے، یا کیسے شکر ادا ہوتا ہے؟ ہاں جی، دعا کرنی چاہیے۔ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاں جی، نماز پڑھنی چاہیے، یہ شکر ہے۔ اور کوئی ساتھی؟ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ہم اکثریت ہماری جو زبان زد عام بات ہے، ہر عام و خاص بندہ جو سمجھتا ہے کہ شکر کا تعلق صرف ہماری زبان کے ساتھ ہے، کہ ہم نے الحمدللہ کہہ دیا، اللہ تیرا شکر ہے یہ کہہ دیا، اور شکر ادا ہو گیا۔ کل عرض ہوا تھا کہ یہ شکر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ایک شعبہ ہے کہ جو ہم زبان سے یہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اگر ہم ان کو، اس کا دائرہ کار وسیع کریں، اس کو تقسیم کریں، تو جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں، جن کا تعلق ہمارے کھانے کے ساتھ ہے، دانتوں کے ساتھ چبا کر
جسے ہم اپنے پیٹ کے اندر اتارتے ہیں، جو بھی مشروب لیتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، یا مصنون دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو یہ شکر کی ایک قسم ہے کہ ہم اس کی نعمتیں کھانے کے بعد اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کی ایک قسم یہ ہے مختصر الفاظ میں کہ جو چیزیں، جو نعمتیں ہم اس کی استعمال کرتے ہیں اس کی قدردانی کریں، نعمتوں کی قدردانی کرنا، اللہ رب العزت کے انعامات کو تسلیم کرنا، اس کا اعتراف کرنا، یہ بھی اس کا شکر ہے۔ اگر آپ نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے تو اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ وہاں پہ فلیکس لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی یہ حدیث درج ہے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، قدر کرو 5 چیزوں کی 5 چیزوں سے پہلے۔ موت سے پہلے زندگی کی، زندگی کی قدر جانو، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اگر زندگی کی قدر ہی نہیں جانی، زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا، زندگی کو غنیمت ہی نہیں جانا، تو موت کو سامنے دیکھ کے بندہ پھر حسرتیں کرے، افسوس کرے، اپنی زندگی کے اوپر کچھ کرے، تو اس افسوس اور اس حسرت کا کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ بیماری کو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، صحت مند ہو تو اس کی قدر کرو، صحت مند ہو تو اس کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ اور یہ اگر ہم اپنی صحت کا، صحت مندی کے دنوں کا مثبت استعمال کریں، بہتر استعمال کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں، تو یہ بھی اعتراف نعمت ہے، یہ قدردانی ہے صحت کی۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ تنگ دستی سے پہلے خوشحالی کو غنیمت جانو۔ خوشحالی ہے تو اس کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، اس کی قدر کرو۔ خوشحالی کے اندر اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، اپنے ان حالات کو، اپنے ان ایام کو، ان دنوں کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صرف کرنا، خوشحالی میں، جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو بھی اپنی خوشحالی کے اندر شامل کرنا، تو خوشحالی کی قدر کرنا تنگ دستی سے پہلے، یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ چوتھے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرصت کو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آپ مصروف فارغ ہیں، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ باقاعدہ نماز مقررہ وقت پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس فرصت کا، اس فراغت کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس کی قدر نہیں جانی، تو پھر جب آپ کو الجھا دیا جائے دونوں ہاتھوں سے، دونوں پاؤں سے، صبح و شام بندہ رزق کی فکر میں، بچوں کی فکر میں، مستقبل کی فکر میں سر پر دوڑا رہے،
نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا، نہ دن کا، نہ رات کا، تو یہ بھی ناقدری ہے اور سزا ہے اس فرصت کی کہ جس کا استعمال صحیح نہیں کیا، اس فراغت کی کہ جس کا استعمال صحیح نہیں ہوا۔ 5ویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں چیزیں، آپ ان پہ غور بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے جوانی کی قدر اور جوانی کو غنیمت سمجھنا۔ اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ بڈھے والے نا شیر بھی بکریاں کے اندر تجھے پہنے لگ دی ہیں۔ تو عبادت کا صحیح وقت جوانی ہے، تو جوانی کی قدر اب بوڑھوں کو جا کے ہوگی، جوانوں کو نہیں ہوتی۔ جوانی کی نیند پوری نہیں ہوتی، جوانی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، جوانی کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ جو خواہشیں تھیں وہ تھی ہی نہیں، وہ جو تمنائیں جن کے لیے دوڑا رہا ہوں ان کا کوئی حاصل ہی نہیں تھا، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ تو کچھ چیزیں تجربے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اب بوڑھے بندے کو اپنی جوانی کی قدر جس طرح ہے نا، جو وقت گزر چکا ہے، جوان کو نہیں ہوگی۔ جب وہ بوڑھا ہوگا پھر اسے جوانی کی قدر ہوگی، اور پھر تو اب کیا پچھتائے وہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ جب وقت گزرنے کے بعد قدر آئے تو پھر اس قدر کا کیا فائدہ۔ تو ہر چیز کی قدر کرنا، جو موجود ہے آپ کے پاس اس کی قدر کرنا، اس کو غنیمت جاننا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو صحت دی ہے، اللہ رب العزت نے جو فرصت دی ہے، اللہ رب العزت نے جو جوانی دی ہے، اللہ رب العزت نے جو خوشحالی دی ہے، زندہ ہیں تو اپنی زندگی کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکر صرف نعمتوں پہ کیا جاتا ہے، اور نعمتیں ہمارے نزدیک، یہ حقیقت ہے کہ شکر تو نعمتوں پہ ہی کیا جاتا ہے، لیکن نعمتیں ہمارے نزدیک بڑی محدود سی ہیں۔ ہمارا کاروبار اچھا ہو، ملازمت ہو، فیکٹری ہو، بزنس ہو، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہوں، اسی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے نا۔ جتنی آپ کی زندگی کے اندر آسائش ہے، جتنی آپ کے پاس سہولتیں زیادہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی پہ شکر ادا کرنا ہے۔ حالانکہ ہم نے آج نماز کی دونوں رکعات کے اندر 2 صورتیں پڑھی۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ تھی، دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر تھی۔ تو یہ سنت ہے جمعے کے روز ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز ان 2 صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں۔ تو سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، دل دیا ہے دھڑکنے کے لیے، قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں تو کہ جو شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اگر میں سنتا ہوں تو مجھے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اگر یہ دل دھڑکتا ہے بغیر دوائیوں کے یا دوائیوں سے بھی تو مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو تم نے
شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور بات پھر وہی ہے کہ جس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو قدر نہیں ہوتی۔ قدر کے لیے بھی چیزوں کا چھن جانا شاید ضروری ہے۔ جس طرح بندہ بوڑھا ہو کے جوانی کی قدر ہوتی ہے، تنگ دستی آ جائے خوشحالی کی قدر ہوتی ہے، موت کے وقت زندگی کی قدر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جس کے پاس یہ نعمتیں ہیں اور اللہ نے ہم سب کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے، اللہ نے دل عطا کیا ہے صحیح سالم، تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر ہو تو ہماری زبان نہ تھکے، شکر کرتے۔ کل رات کو میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے 30 سیکنڈ کا، جو لوگ گروپ کے اندر شامل ہیں میں سینڈ کروں گا، آپ اسے دیکھ بھی لیجئے گا۔ ایک عربی بچہ تھا چھوٹا سا، جتنا یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے 10-12 سال کا۔ ایک اینکر اس سے پوچھتا ہے، آنکھوں سے نبینا تھا وہ، تو ایک اینکر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے اندر آنکھوں کی روشنی کی خواہش نہیں پیدا ہوتی؟ وہ بچہ اسے کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے، لیکن میں نے کبھی اللہ سے دعا نہیں کی۔ نماز کے اندر اللہ سے میں روشنی نہیں مانگتا ہوں، آنکھوں کی بصارت نہیں مانگتا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا۔ تو وہ اینکر پوچھتا کیوں نہیں مانگتے ہو تم اللہ سے آنکھوں کی روشنی؟ تو کہنے لگا کہ میری اس بصارت کی معلومی کی وجہ سے جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ میرے عذاب میں سے تخفیف کر دے گا۔ حجت کے لیے، عذر کے لیے میں نے سنا ہوا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے جس کو 2 آنکھوں کے ذریعے آزمایا، اللہ اسے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا، اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے گا۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ میں اس لیے دعا نہیں کرتا اور اس لیے نہیں چاہتا کہ میں ایک عذر لے کے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اس عذر کی وجہ سے، میری اس محرومی کی وجہ سے قیامت کے دن میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا، میرے عذاب سے مجھے معاف فرما دے گا۔ تو حضور یہ بھی ایک قدر ہے، لیکن یہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں موجود چیز کی قدر نہیں ہوتی، جب چھن جاتی ہے چلی جاتی ہے تو پھر قدر ہوتی ہے۔ تو چیزوں کی قدر کرنا ان کے وقت کے اوپر، یہ بھی شکر ہی کی ایک قسم ہے۔ اور تیسری اور آخری بات کہ اپنی نعمتوں کے اندر دوسروں کو بھی شریک کرنا۔ اگر آپ خوشحال ہیں تو اس کو اپنی خوشحالی کو تقسیم کریں۔ یہ ایک اصول ہے، پرانا اصول ہے، آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کنواں اس کی زندگی اسی میں ہے کہ وہ اس سے پانی نکلتا رہے، جب تک کنویں سے پانی نکلے گا تو وہ آباد رہے گا، اور جب اس سے پانی نکالنا چھوڑ دیں تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہی تقسیم ہے اللہ رب العزت کی کہ اس نے جو عطا کیا ہے اس میں سے دیتے رہے، جو نعمت اس نے بخشی ہے اسے تقسیم کرتے رہے، نعمتوں کو زوال نہیں آئے گا۔ اور یہ شکر ہے، یہ مالی شکر ہے۔ جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی ساری یہ باتیں مالی اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ مالی شکر ہے کہ اپنے مال میں سے جو مستحق ہیں ان کو حصہ دار بنائیں، تقسیم کرتے رہیں، جو اللہ نے دیا اسے تقسیم کرتے رہیں۔ سادہ سی بات ہے۔ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، صحت ہے، تو وہ اپنی صحت کے ذریعے کسی کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس، جس کے پاس جو ہے وہ اسے تقسیم کرے، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ اللہ کی ذات میں توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں، کل ہفتہ ہے، کٹ کر دیں، پرسوں چھٹی ہے۔